السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاء اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب ہم گنہگاروں کے طبیب جناب آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا۔ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بے مثل و بے مثال، اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بے مثل و بے مثال۔ جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتے تھے، مشرب اسلام ہوتے تھے اور حلقہ بگوش اسلام ہوتے تھے، اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر کے بھی لوگ کلمہ پڑھ کر کے ایمان لاتے تھے اور مشرب اسلام ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو صورتاً بھی بے مثل و بے مثال بنایا ہے اور سیرتاً بھی بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میری صورت کو حسین و جمیل بنایا ہے، اسی طرح مالا میری سیرت کو بھی حسین و جمیل بنا دے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیا تو یقیناً یہ زمین، یہ آسمان، یہ کائنات ہمارے وجود پر ناز کرے گی۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، آج اسلام کو پھیلانے سے زیادہ اسلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اسلام کو اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام تو وہ مشک ہے جو اپنی خوشبو سے پھیلتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، نمونہ عمل بنائیں۔ بخاری شریف پہلی جلد باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طویل حدیث ہے، اور اس حدیث کی راوی ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم، فکانا لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب الیہ الخلا وکانا یخلو بغار حرا فیتحنس فیہ وہو التعبد اللیالی ذوات العدد قبل ان ينزع الى اہلہ یتزود ذلك، ثم يرجع الى خدیجة فیتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حرا فقال اقرأ، قال ما انا بقاری، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة
حتى بلغ مني الجهد فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني 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 فزملوه حتى ذهب عنه الرعب فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. یہ پوری حدیث شریف ہوئی. ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو خواب دیکھتے تھے اس کی تعبیر ہو بہو صبح کو روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی تھی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خلوت نشینی کی محبت پیدا کر دی گئی. خلوت نشینی کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کو منتخب فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر راتوں رات عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند راتیں عبادت میں بسر فرما کر کے واپس اپنے اہل خانہ کے یہاں تشریف لاتے. ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا کچھ سامان ساتھ میں باندھ دیتی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چند راتیں وہاں پر عبادت الہی میں بسر فرماتے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے پاس تشریف لے آتے. یہ آنے جانے کا سلسلہ جاری ہی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف لے جاتے، راتیں عبادت میں بسر فرماتے، اپنے گھر آ جاتے، پھر کچھ توشہ لے کر کے واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، چند راتیں عبادت میں بسر فرماتے، پھر واپس آ جاتے. ابھی یہ سلسلہ جاری ہی تھا کہ اسی درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے. فرشتہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی لے کر کے آیا، اور فرشتے نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی اقرا، اے محبوب آپ پڑھیے. تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محو عبادت تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے، عبادت میں محب تھے، اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ میرے آقا مصروف عبادت تھے، محو عبادت تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. جس طرح ہم میں سے یا ہمارے بچوں میں سے کوئی بچہ ایگزام کی تیاری کرے اور وہ ایک کونے میں جا کر کے ایگزام کی تیاری میں مصروف ہو، پڑھنے میں محب ہو، اور کوئی اس کے پاس ABCD کی کتاب لے کر کے جائے اور کہے کہ بابو اس کو پڑھو، تو بچہ جواب دے میں نہیں پڑھتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھنا نہیں جانتا، بلکہ وہ اپنی پڑھائی میں مصروف ہے، اپنی پڑھائی میں محب ہے. اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محو عبادت تھے. اسی درمیان حضرت جبریل امین آتے ہیں اور فرماتے ہیں اقرا پڑھیے، تو میرے آقا نے جواب دیا میں نہیں پڑھتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ، میرے آقا نے فرمایا پھر اس فرشتے نے مجھ کو پکڑا
اور مجھ کو اپنے سینے سے پوری طاقت کے ساتھ دبوچا، ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھ کو چھوڑ دیا، فقال اقرأ، اور پھر دوبارہ کہا کہ اے محبوب پڑھیے، قلت ما انا بقاری، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے کہا میں نہیں پڑھتا، فاخذنی فغطنی الثانیۃ حتی بلغ منی الجہد فقال اقرأ، قلت ما انا بقاری۔ دوسری مرتبہ فرشتے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طاقت کے ساتھ پکڑا اور اپنے سینے سے لگا کر کے دبوچا، اور پھر اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا اور پھر کہا کہ پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ بھی یہی ارشاد فرمایا کہ میں نہیں پڑھتا۔ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔ تیسری مرتبہ فرشتے نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور پوری طاقت کے ساتھ سینے سے لگا کر کے دبوچا، اور پھر اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا اور پھر فرمایا کہ پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو سنا، ان کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور ان آیات کو سینے میں محفوظ کر کے فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فؤادہ فدخل علی خدیجہ بنت خویلد فقال زملونی زملونی حتی ذہب عنہ الرعب۔ ان 5 آیات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے میں محفوظ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس تشریف لا رہے تھے اپنے اہل خانہ کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے اتر رہے تھے تو میرے آقا فرماتے ہیں انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصری فاذا الملك الذي جاءني بحرا جالس على کرسی بین السماء والارض۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان 5 آیتوں کو جب میرے نبی سینے میں محفوظ کر کے غار حرا سے اتر رہے تھے، واپس تشریف لا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آسمان سے ایک آواز سنتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک میں جب وہ آواز پہنچی تو میرے نبی فرماتے ہیں فرفعت بصری فاذا الملک الذی جاءنی بحرا، فرماتے ہیں جب وہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں نے اپنی نظر اٹھائی، میں نے نگاہ اٹھا کر کے آسمان کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، اسی فرشتے کو میں نے دیکھا کہ وہ فرشتہ زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک کانپ رہا تھا بتقاضۂ بشریت۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک کانپ رہا تھا، یرجف فؤادہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھڑک رہا تھا، میرے نبی کا قلب مبارک کانپ رہا تھا بتقاضۂ بشریت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے، اللہ کے نبی نے فرمایا زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی گئی۔ حتی ذہب عنہ الرعب، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف جاتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف جب جاتا رہا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا اور سارا واقعہ بتایا کہ خدیجہ ایسے ایسے میرے پاس فرشتہ آیا، پوری طاقت سے اس نے مجھے دبوچا، اور جب میں پہاڑ سے اتر رہا تھا غار حرا سے تو میں نے فرشتے کو، میں نے ایک آواز سنی، اور میں نے جب آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو وہی فرشتہ
جو غار میں میرے پاس آیا تھا میں نے اس کو زمین و آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھا۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے اپنے بارے میں کچھ خوف لگ رہا ہے، مجھے کچھ ڈر لگ رہا ہے۔ بتقاضۂ بشریت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت خدیجہ سے مجھے اپنے بارے میں کچھ خوف لگ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی رفیق حیات وفادار بیوی کس طرح سے اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی فرماتی ہے، کتنا اطمینان بخش تسلی بخش جواب حضرت خدیجہ نے دیا، اور کس طرح سے ہمت افزا جواب دیا۔ اور حضرت خدیجہ کا یہ جواب امت مسلمہ کی خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے کہ جب کبھی حالات ناسازگار ہوں تو کس طرح سے شوہر کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، شوہر کی ہمت بڑھانا چاہیے، شوہر کی خوبیوں کو بیان کر کے اس کو اطمینان دلانا چاہیے، اس کو ہمت دینا چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا بہترین اتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے بارے میں کچھ ڈر لگ رہا ہے، تو میرے نبی کی رفیق حیات حضرت خدیجہ نے جواب دیا کلا، ہرگز نہیں، واللہ، قسم خدا کی، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو بے آبرو نہیں فرمائے گا۔ یا رسول اللہ، رب تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کی زندگی کو دیکھا ہے، میں نے آپ کی صبحیں دیکھی ہیں، میں نے آپ کی شامیں دیکھی ہیں۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کا چلنا دیکھا ہے، آپ کا پھرنا دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کی زندگی کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو بے آبرو اور رسوا نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحمہ، 5 جملے حضرت خدیجہ میرے آقا کی شان میں بیان فرماتی ہیں، فرماتی انک لتصل الرحمہ، اس لیے کہ یا رسول اللہ آپ لوگوں میں محبت بانٹتے ہیں، لوگوں میں پیار تقسیم فرماتے ہیں، آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، اور دوسری بات یا رسول اللہ آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ غریبوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات حضرت خدیجہ فرماتی ہیں وتکسب المعدومہ، یا رسول اللہ جو لوگ کمانے پر قادر نہیں ہیں، کما کر کے کھانے پر قادر نہیں ہیں، جو مجبور ہیں، لاچار ہیں، معذور ہیں بیچارے، یا رسول اللہ آپ خود کماتے ہیں اور اپنی پاک کمائی سے ایسے مجبور لاچاروں کو یا رسول اللہ آپ خود کھلاتے ہیں۔ اور چوتھا جملہ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں وتقر الضیف، یا رسول اللہ آپ مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور 5واں جملہ حضرت خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، اگر کوئی کسی کو ستائے تو آپ ظالم کا ساتھ نہیں دیتے، یا رسول اللہ آپ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مظلوم کی سپورٹ کرتے ہیں، آپ مظلوم کی مدد کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ جس کے اندر یہ خوبیاں ہوں اللہ رب العزت اس کو کبھی بھی ہرگز بے آبرو رسوا نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ رب العزت خود اس کی عزت و آبرو کا نگہبان اور محافظ ہوگا۔ اس لیے یا رسول اللہ میں نے آپ کی صبحیں شامیں دیکھی ہیں، آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان بخش تسلی بخش جواب ارشاد فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی حوصلہ افزائی فرمائی، تو ایک بیوی کو اپنے شوہر کی کیسے حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ واقعہ
ہماری امت مسلمہ کی خواتین کے لیے رہبری اور رہنمائی کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے شوہر کی حوصلہ افزائی، ہمت افزائی کرنے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا صلہ، کیا انعام عطا فرمایا، اور رب تبارک و تعالی کو بیوی کے اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی، ہمت افزائی کرنا کتنا پسند ہے۔ حضرت خدیجہ نے آقائی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ہمت دی، تو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ کرم سے کیا انعام اور کیا صلہ عطا فرمایا۔ تو روایات میں آیا ہے کہ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرائی میں محو عبادت تھے، اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیجا اور ارشاد فرمایا، جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے نبی سے کہو، اقرأ علیہا السلام من ربها ومنی وبشرها ببیت فی الجنت من قضب ولا صخب ولا نصب۔ فقالت خدیجۃ هو السلام ومنہ السلام وعلی جبریل السلام وعلیک یا رسول اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں محو عبادت ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا، جبریل میرے محبوب سے جا کر کے کہہ دو کہ اے میرے محبوب، جاؤ آپ خدیجہ کو اس کی رب کی طرف سے سلام کہنا اور جبریل امین کی طرف سے سلام کہنا۔ کیوں کہ خدیجہ نے ایسے وقت میں آپ کی ہمت افزائی فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی، اس لیے میرے محبوب جاؤ خدیجہ کو رب کا بھی سلام کہنا اور جبریل کا بھی سلام کہنا، اور صرف سلام ہی نہیں، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَضْبٍ وَلَا صَخْبٍ وَلَا نَصَبٍ۔ اور اے محبوب خدیجہ کو جنت میں ایک ایسے محل کی بشارت دے دو کہ جس کو میں نے موتیوں سے بنایا ہے، جس میں نہ کوئی شور ہے، نہ شغابہ ہے، نہ کوئی دشواری ہے، جس کو میں نے موتیوں سے بنایا ہے، اور وہ جنت کا محل میں نے خدیجہ کے لیے خاص کر لیا ہے، میں نے خدیجہ کے لیے وہ جنت کا محل خاص کر دیا ہے جس میں کسی بھی طرح کا کوئی شور و شغب نہیں ہے، صرف اطمینان ہی اطمینان ہے، سکون ہی سکون ہے، اور یہ سب صلہ ہے اس بات کا کہ اس نے پریشانی کے وقت میں میرے محبوب آپ کی ہمت بڑھائی، حوصلہ افزائی فرمائی، ہمت افزائی فرمائی۔ اللہ رب العزت حضرت خدیجہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرمانے پہ یہ انعام عطا فرماتا۔ رب اپنی طرف سے سلام بھیجتا، جبریل کی طرف سے سلام بھیج رہا اور جنت کے محل کی بشارت عطا فرما رہا۔ جب حضرت خدیجہ کو رب کا سلام آیا، حضرت جبریل امین کا سلام آیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا، کتنا پیارا، کتنی محبت سے جواب ارشاد فرمایا۔ فقالت هو السلام ومنہ السلام۔ حضرت خدیجہ نے کہا وہی سلامتی عطا فرمانے والا ہے، رب ہی سلامتی عطا فرمانے والا ہے، ومنہ السلام، اور رب ہی کس طرف سے سلامتی نازل ہوتی ہے، وعلی جبریل السلام، اور جبریل پر بھی سلامتی ہو، وعلیک یا رسول اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اے یا رسول اللہ آپ پر بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ تو حضرت خدیجہ نے ایسے پریشانی کے ماحول میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک کانپ رہا تھا اور میرے نبی نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے بارے میں ڈر لگ رہا ہے، اس وقت حضرت خدیجہ نے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرمائی اور ہمت دی، تو یہ حوصلہ افزائی اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے یہ انعام اور یہ صلہ عطا فرمایا کہ سلام بھیجا اور جنت میں ایک عظیم الشان محل کی بشارت عطا فرمائی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 5 جملے کہے تھے، انک لتصل الرحمہ وتحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتقری الضیفہ وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت خدیجہ حضور کی شان میں یہ 5 جملے فرما رہی ہیں۔ یہ کب کی بات ہے؟ ابھی پورے مکے میں کوئی مسلمان نہیں ہوا ہے، پورے مکے میں کوئی ایمان نہیں لایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا ابھی کسی نے اقرار نہیں کیا ہے۔ ابھی سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر تشریف لا رہے ہیں، اور حضرت خدیجہ حضور کی شان میں 5 جملے فرما رہی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ محبت بانٹتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، آپ دوسروں کو کما کر کے کھلاتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں، آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے مکے میں ابھی کوئی ایمان نہیں لایا ہے، کوئی مسلمان نہیں ہوا ہے، پھر اللہ کے رسول یہ معاملات کس کے ساتھ کرتے تھے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہترین سلوک کس کے ساتھ تھے؟ کن میں محبت تقسیم فرماتے تھے؟ کن کے ساتھ صلہ رحمی فرماتے تھے؟ اللہ کے رسول کن کا بوجھ اٹھاتے تھے؟ اللہ کے رسول کس کی مدد فرماتے تھے؟ تو عزیزان گرامی، یہ سارے معاملات میرے آقا غیروں کے ساتھ کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غیروں کے ساتھ اتنا بہترین اخلاق ہے تو میرے نبی کا اپنوں کے ساتھ کتنا بہترین اخلاق ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت انس ابن مالک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے میرے آقا کا اپنوں کے ساتھ کتنا بہترین سلوک تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی قط اف۔ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر و حضر میں 10 سال خدمت کی ہے، ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر رہتا تھا، فما قال لی قط اف، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مجھ سے اف تک نہیں فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کا اخلاق قرآن تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غیروں کے ساتھ اتنا بہترین اخلاق تو اپنوں کے ساتھ کتنا بہترین۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے ساتھ کتنا بہترین معاملہ فرماتے تھے، اور کس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کا بوجھ اٹھاتے تھے، غیروں کا ساتھ دیتے تھے۔ آئیے مکے کی تاریخ کا وہ روشن واقعہ اٹھائیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکے میں ایک گلی سے گزر رہے ہیں، اندھیری رات ہے، ہر طرف تاریکی ہی تاریک چھائی ہوئی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گلی سے گزر ہوا، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک میں ایک نوجوان کی درد بھری رونے کی آواز ٹکراتی ہے۔ وہ درد بھری آواز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک سے ٹکرائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے، میرے نبی کا ایک قدم اگلے نہیں بڑھا، اور ابھی ہی کچھ دن پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ اعلان نبوت فرمانے کے کچھ عرصے بعد کا یہ واقعہ ہے، جب اس نوجوان کی درد بھری رونے کی آواز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک سے ٹکراتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں آخر یہ کون اتنی درد بھری آواز میں رو رہا ہے، کون اتنی درد بھری چیخیں مار مار کر کے رو رہا ہے، چلو چل کے دیکھا جائے، نہ جانے اس کو کیا پریشانی ہے، کون کس مصیبت میں مبتلا ہے، ہو سکتا ہے میں اس کی مدد کر سکوں، ہو سکتا ہے اس کی پریشانی میں کام آ سکوں، ہو سکتا ہے اس کو مصیبت سے نکال سکوں۔ اللہ کے رسول کے کانوں سے جب یہ درد بھری رونے کی آواز ٹکرائی، میرے آقا کا قدم اگلے نہیں بڑھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے سوچنے لگے
جس طرف سے رات کی تاریکی میں جس طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف چل دیتے ہیں۔ چلتے رہے چلتے چلتے پہنچ گئے ایک کھنڈرات میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کھنڈرات میں ایک کمرہ ہے، اندر سے دروازہ بند ہے، اور اسی کمرے میں سے رونے کی، چیخنے کی، درد بھری رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا دروازہ بند ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ اس کمرے میں، کھنڈرات میں، وہ کمرہ جو تھا، اس کمرے میں ایک حبشی غلام ہے، ایک چھوٹا سا چراغ ہے، اور اس کے ارد گرد ایک بوری گیہوں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ حبشی غلام چکی چلا کر کے ان گیہوں کو پیس رہا ہے اور درد بھری آواز میں رو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، تم کیوں رو رہے ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ تو وہ میرے نبی کو پہچانتا نہیں تھا، ابھی ہی اعلان نبوت کیا۔ تو اس نے کہا، اے مجھ سے پوچھنے والے، آپ جس کام سے جا رہے ہیں چلے جائیے، آپ مجھ سے مت پوچھیے میں کیوں رو رہا ہوں، میرے رونے کی وجہ کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، آخر بتاؤ تو صحیح، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ مدد کروں، ہو سکتا ہے میں تمہاری پریشانی میں کچھ کام آ جاؤں، ہو سکتا ہے میں تمہاری کچھ پریشانی میں ہاتھ بٹاؤں۔ لیکن پھر اس نے وہی جواب دیا، آپ جہاں جا رہے ہیں چلے جائیں، مجھ سے میرا حال نہ پوچھیں۔ وہ نوجوان چکی چلا رہا ہے اور درد بھری آواز میں رو رہا ہے، گیہوں پیس رہا ہے، چھوٹا سا چراغ جل رہا ہے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر بتاؤ تو صحیح، آپ کون ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ عزیزان گرامی، اس حبشی غلام نے کہا، پوچھنا چاہتے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا، ہاں بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا، سنو، میں مکے کے فلاں سردار کا غلام ہوں، جب صبح ہوتی ہے تو 250 بکریاں لے کر کے میں اس کے گھر سے نکل جاتا ہوں اور مکے کی وادیوں میں ان بکریوں کو پورے دن چراتا ہوں۔ چلچلاتی دھوپ میں موسم کے ظلم و ستم کا شکار ہوتا ہوں میں، مجھ کو تھوڑا سا پانی اور روٹی کا ایک ٹکڑا دیا جاتا ہے، پورے دن کی میری وہی غذا ہوتی ہے۔ پورے دن مکے کے جنگلوں میں بکریوں کو چراتا ہوں، چلچلاتی دھوپ میں پیاس سے نڈھال ہو جاتا ہوں، مجھے پیٹ بھر کر کے کھانا بھی نہیں دیا جاتا ہے، روٹی کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا مجھے دیا جاتا ہے۔ پورے دن مکے کے جنگل میں بکریاں چرا کر کے جب نڈھال ہو جاتا ہوں، شام کو جب بکریاں لے کر کے آتا ہوں تو میرا آقا بکریوں کو باڑے کے اندر بند کرتا ہے اور مجھے لا کر کے اس کمرے میں بند کرتا ہے۔ مجھے ایک بوری گیہوں دیے جاتے ہیں اور یہ چکی دی جاتی ہے، اور میری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ صبح تک ان گیہوں کو چکی میں پیس کر کے آٹے میں تبدیل کرنا ہے۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، میں تو اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں کہ پیدا کرنے والے نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا تھا۔ میری زندگی تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جانور سے بھی جب کام لیا جاتا ہے تو پیٹ بھر کر کے اس کو چارہ دیا جاتا ہے، جانور سے بھی جب دن میں کام لیا جاتا ہے تو رات میں اس کو آرام دیا جاتا ہے۔ میری زندگی جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ پورے دن مکے کی جنگلوں میں بکریاں چراتا ہوں، نہ پیٹ بھر کر کے مجھے کھانا دیا جاتا ہے اور نہ ہی پیاس بجھانے کے لیے مجھے پانی صحیح طریقے سے دیا جاتا ہے، اور جب تھکاوٹ سے نڈھال ہو جاتا ہوں تو پوری رات مجھ کو یہ ایک بوری آٹا تیار کرنا ہوتا ہے۔ اور سنو، یہ میری ایک دن کی ڈیوٹی نہیں ہے، میری ہر روز کی ڈیوٹی ہے۔ دن بھر مکے میں کی جنگلوں میں بکریاں چرا کر کے تھکا ماندہ آتا ہوں، اور رات میں پھر پوری رات مجھے یہ چکی چلا کر کے آٹا پیسنا پڑتا ہے۔ میں
اپنی زندگی پر رو رہا ہوں کہ پیدا کرنے والے نے مجھے پیدا ہی کیوں کیا تھا، میری زندگی جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اس حبشی غلام کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست شفقت اس کے سر پہ رکھتے ہیں، اور جب میرے نبی نے اپنا دست شفقت اس کے سر پر رکھا تو اس نے ایک سرد بھری آہ لی اور میرے نبی کے چہرے کو دیکھا اور کہا، آج ایسا لگ رہا ہے کہ مکے میں سب جانور ہی نہیں ہیں بلکہ مکے میں انسان ہیں، اور انسانوں کے سینے میں انسانیت کا درد بھی ہے۔ آج کوئی میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مکے میں سب جانور نہیں ہیں بلکہ انسان، اور ان انسانوں کے سینے میں انسانیت کا درد بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور میرے نبی نے فرمایا، اے نوجوان، میں اس وقت تمہاری ساری پریشانیاں تو دور نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں تمہارے مالک کے پاس جا کر کے سفارش کر سکتا، لیکن ہاں میں اتنا کر سکتا ہوں کہ نوجوان تم سو جاؤ، تمہارے بدلے کا کام میں کیے دیتا ہوں۔ چکی چلا کر کے گیہوں میں پیس دیتا ہوں، تم آرام کر لو۔ عزیزان گرامی، وہ عرض کرتا ہے، آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں، لیکن میں اپنا کام آپ کے سپرد نہیں کر سکتا۔ وہ میرے نبی کو پہچانتا نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، مجھے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، کوئی اجرت نہیں چاہیے، کوئی عوض نہیں چاہیے۔ تم دن بھر کے تھکے ماندے ہو، بھوکے ہو، اس لیے تم سو جاؤ، تمہارے بدلے کا کام بلا عوض بلا اجرت میں کیے دیتا ہوں۔ اور سنو، جب تم سو گے تو تمہیں سوتا ہوا دیکھ کر کے میرے دل کو بڑا سکون ملے گا، میرے دل کو بڑا اطمینان، بڑا سکون میسر ہوگا، اس لیے تم سو جاؤ، تمہارے بدلے کا کام میں کیے دیتا ہوں۔ حضرات، وہ نوجوان مان نہیں رہا تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر اصرار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو، حبشی غلام کو سلا دیتے ہیں۔ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی چکی لیتے ہیں، اپنے دست نبوت سے چکی چلا کر کے پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیہوں پیستے ہیں۔ صبح ہوئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں مکمل پیس دیے، آٹا تیار ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان حبشی غلام کو اٹھایا، فرمایا، دیکھو تمہارا کام ہو گیا، آپ اپنا کام اپنے حوالے لیجئے، میں جاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس نے کہا تھا ہر روز کی میری ڈیوٹی ہے کہ دن بھر مکے کی جنگل میں بکریاں چرا کر کے آتا ہوں تو میرا مالک مجھے اس کمرے میں بند کر دیتا ہے، اور ہر روز ایک بوری گیہوں کو آٹے میں تبدیل کرنا میری ہر روز کی ڈیوٹی ہے۔ دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کھجوریں لاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کا دودھ لے کر کے آئے، کھجور اور دودھ لے کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی کھنڈرات میں پہنچ گئے رات کی تاریکی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دی، دروازہ کھلا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی غلام کے لیے کھجور پیش کی، فرمایا یہ کھجور کھا لو، تم بھوکے ہوگے، اور فرمایا کھجور کھانے کے بعد یہ دودھ پی لو۔ اس نوجوان نے کھجوریں کھائیں، دودھ پیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم سو جاؤ، تمہارے بدلے کا کام میں کیے دیتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتے ہیں اور اس ایک بوری گیہوں کو آٹے میں تبدیل کیا۔ صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بیدار کیا، فرمایا دیکھو تمہارا کام ہو گیا، آپ اپنا کام اپنے حوالے کریں، میں چلتا ہوں۔ اس نوجوان نے اس آٹے کو بوری میں بھرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔
تیسرے دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور اونٹنی کا دودھ لے کر کے اسی کھنڈرات میں پہنچ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کو دستک دی، دروازہ کھلا۔ اس حبشی غلام کو فرمایا تم یہ کھجور کھا لو اور اونٹنی کا دودھ پی لو اور سو جاؤ، تمہارے بدلے کا کام میں کیے دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، وہ نوجوان کھجور کھاتا ہے، دودھ پی کر کے سکون سے سو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں دن بھر کے تھکے ہوئے کو کتنی اچھی نیند آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو ایک طرف سلا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات چکی چلا کر کے آٹا پیس رہے ہیں۔ صبح ہوئی، آٹا مکمل پس گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو بیدار فرمایا اور فرمایا تم اپنا کام پکڑو، میں چلا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو اس نوجوان نے پیچھے سے دامن مصطفیٰ کو تھام لیا اور عرض کی آپ کون ہیں کہ 3 دن سے مسلسل رحم و کرم کی بارش فرما رہے ہیں، بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی اجرت کے مسلسل 3 دن سے آپ رحم و کرم کی بارش فرما رہے ہیں۔ سنو، میں تم کو تو نہیں جانتا تم کون ہو، لیکن ہاں اتنا جانتا ہوں کہ آج تک مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے لے کر کے جنوب تک کسی ماں نے تم جیسے بیٹے کو جنم نہیں دیا ہے۔ میں تم کو نہیں جانتا، لیکن اس بات کا مجھے یقین ہے کہ آج تک مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک کسی ماں نے تم جیسے بیٹے کو جنم نہیں دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنا کام پکڑو اور مجھے جانے دو۔ وہ عرض کرتا ہے آخر آپ بتاؤ تو صحیح آپ کون ہیں، تاکہ میں مکے والوں کو بتاؤں کہ لوگوں، مکے میں سب جانور ہی نہیں ہیں بلکہ مکے میں انسان بھی ہیں، اور ان انسانوں کے سینوں میں انسانیت کا درد بھی ہے۔ آج تک تم جیسے بیٹے کو کسی ماں نے جنم نہیں دیا، بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی اجرت کے آپ مسلسل 3 دن سے رحم و کرم کی بارش فرما رہے ہو۔ بتاؤ تو صحیح آپ کون ہیں تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاننا چاہتے ہو؟ عرض کی ہاں میں جاننا چاہتا ہوں آپ کون ہیں تاکہ لوگوں کو بتاؤں تو صحیح۔ عزیزان گرامی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کسی کے بارے میں سنا ہے کہ مکے میں کسی نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا ہاں، لوگ تو ان کو پاگل کہتے ہیں، لوگ تو ان کو دیوانہ کہتے ہیں، لوگ تو ان کو مجنوں کہتے ہیں، لوگ تو ان کو شاعر کہتے ہیں، لوگ تو ان کو ساحر کہتے ہیں، لوگ تو ان کو جادوگر کہتے ہیں، لوگ تو ان کی باتیں سننے سے منع کرتے ہیں، لوگ ان کے پاس جانے سے منع کرتے ہیں، لوگ تو ان کو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول سن رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو نوجوان، جس آدمی کے بارے میں مکے والے یہ تمام الزام لگاتے ہیں وہی محمد عربی میں ہوں۔ جب اتنا سنا عزیزان گرامی تڑپ گیا وہ نوجوان، میرے آقا کے قدموں میں گرا اور قدموں میں گر کر کے عرض کی اے پیغمبر اسلام، زمانہ جھوٹا ہے، آپ سچے ہیں، ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھا کر کے غلامی میں قبول فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے کلمہ پڑھ کر کے مشرف اسلام ہو گیا وہ حبشی غلام۔ اسی حبشی غلام کو زمانے نے بلال حبشی کے نام سے جانا، کہ جن کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا بلال انت سیدنا، اے بلال تم ہمارے سردار ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وتحمل الکلہ، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ کس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی خدمت کی ہے، غیروں کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی ہمدردی تھی، اور انسانیت کا میرے نبی کے سینے میں کتنا درد تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 رات تک اس حبشی غلام کے بدلے کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ مسلسل 3 رات تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے چکی چلا کر کے
آٹا پیس کر کے تیار کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم کہتے ہیں اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اسلام میرے نبی کے کردار سے پھیلا ہے۔ اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہمیں اپنے لیے نمونہ عمل بنانے کی توفیق